الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا، صدق اللہ العظیم. میرا منہ اور سرکار مدینہ کی ثنا خوانی، میرا منہ اور سرکار مدینہ کی ثنا خوانی، مجھے معلوم ہے اپنے سخن کی تنگ دامانی. برادران اسلام اور قابل قدر شخصیات، میں اس متبرک اور پرامن بزم میں شمع رسالت کی ضیاء حیات کو روشن کرنے کی جسارت کر رہا ہوں. میری یہ وسعت نہیں کہ میں رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے اصول حسنہ پر لفظ کر سکوں، لیکن پھر بھی آپ جیسے عظیم المرتبہ شخصیات کے روبرو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موضوع گفتگو بناتا ہوں تاکہ خود کی اصلاح ہو جائے، ورنہ کسی کی کیا مجال کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احاطہ کر سکے. جیسا کہ شاعر رسول حضرت حسان رضی اللہ عنہ کا شعر ہے، جو انہوں نے اپنی مجبوری ظاہر کی، فرمایا: ما إن مدحت محمدا بمقالتي، ما إن مدحت محمدا بمقالتي، ولكن مدحت مقالتي بمحمد. میری یہ وسعت نہیں کہ اپنے اشعار سے مدحت رسول کا حق ادا کر سکوں. ہاں، میں نے ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے اشعار کی ضرور مدح سرائی کی ہے. کسی اردو شاعر نے کہا: قلم میرا قاصد، زباں میری عاجز، محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے، ہے محبوب رب امام الرسل و فضائل مکمل سناؤں میں کیسے. ملت اسلامیہ کے دھڑکتے دلوں، بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل پورے جزیرۃ العرب پر کوئی بھی حکمرانی کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اور نہ نظام مکمل تھا. عدالت و انسانیت، امانت و دیانت، صلاح و تقوی، زہد و ورع کا جنازہ نکل چکا تھا. شرافت و عزت کی کلیاں مرجھا چکی تھی. شرک و ضلالت کی تاریخی حاصل سے نظر آ رہی تھی. ظلمت و نفرت، شقاوت اور عداوت کا دور دورہ تھا. کسی اردو شاعر نے کیا یہ خوب منظر کشی کی ہے: بدی کا زور تھا، ہر سو جہالت کی گھٹائیں تھی. بدی کا زور تھا، ہر سو جہالت کی گھٹائیں تھی. فساد و ظلم کی چاروں طرف پھیلی ہوائیں تھی. ذرا سی بات پر تلوار چل جاتی تھی آپس میں، تو پھر جنگ آتی ہی نہ تھی دو چار کے بس میں. اگر لڑکی کی پیدائش کا دم ذکر سن لیتے تو اس معصوم کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے. غرض جو بھی برائی کی سب ان میں پائی جاتی تھی، نہ کہ شرم حیا آنکھوں میں گھر گھر کے حیائی تھی. مگر اللہ نے جب ان پر اپنا رحم فرمایا، مگر اللہ نے جب ان پر اپنا رحم فرمایا تو عبداللہ کے گھر میں خدا کا لاڈلا آیا. قدرت خداوندی نے اصول کی دور میں شہدائیہ لات و عزا کو رشد ہدایت کے راستے پر گامزن کرنے کے لیے، وحشت و بربریت کو ختم کرنے کے لیے فاران کی چوٹیوں سے آفتاب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو طلوع فرمایا. مکہ میں طلوع آفتاب کے وقت آفتاب رسالت آمینہ کے لال، عبداللہ کے لخت جگر، عبد المطلب کے نور نظر دوشنبہ کو اپنے تمام انوار و برکات کے ساتھ تشریف لاتے ہیں. آپ ایسے